اپنا ایک نمائندہ اس کوآرڈینیشن کمیٹی کے لیے مختص کرے گا اور اس نامنیٹ کرے گا، اور ان کا کام ہوگا کہ جو اس آئین کے فائن پوائنٹس ہیں، جو ایکشن پلانز ہیں، اس کو مرتب کرنا، قاعدہ قانون اور طریقہ کار مرتب کرنا، اور اس کوآرڈینیشن کمیٹی کے پاس 15 دن ہوں گے کہ یہ اپنا کام مکمل کرے۔ 15 دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی اس الائنس کی میٹنگ لاہور کے مقام پہ 29 اپریل سوموار کے دن انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل ہمارے ہوسٹ ہوں گے اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب اس کی میزبانی کریں گے جو یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی میٹنگ میں یہ بھی طے پایا ہے کہ باقاعدہ جو ایکشن پلان جو مرتب ہوا ہے اس پہ ملک گیر جلسے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ بار کاؤنسلز کے ساتھ میٹنگز ہوں گی، ان کو انوالو کیا جائے گا۔ یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے طالب علم جو ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ نشستیں ہوں گی، میٹنگز ہوں گی، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل ہماری نوجوان نسل کے ساتھ منسلک ہے، اور ہماری نوجوان نسل ماشاءاللہ بہت ہی پولیٹیکلی اویئر ہے، سیاسی طور پہ ان میں شعور ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تقریباً 65% آبادی وہ 45 سال سے کم ہے، اور بہت بڑی آبادی ہماری تقریباً 25 سال سے بھی کم ہے، جس میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ بھولیے گا کہ ہمارے محنت کش جو ساتھی ہیں، جو ٹریڈ یونین کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگ اپنے روابط بڑھائیں گے، ان کے ساتھ ہم لوگ میٹنگز کریں گے۔ ہم لوگ جو مہنگائی کا سیلاب یہ پی ڈی ایم حکومت نے ابھی برپا کیا ہوا ہے، اس کے روک تھام کے لیے، ان کی غلط پالیسیز کے لیے جو مہنگائی کی چکی میں عوام پس رہی ہے، آئے دن بجلی کا بل بڑھایا جا رہا ہے۔ 2 دن پہلے 48 دن پہلے ایک عید گفٹ شہباز شریف کی حکومت نے عوام پہ مہنگائی بم کی صورت میں پھینکا، اور بجلی کی قیمت تقریباً 4 روپے 96 پیسے بڑھائی جا رہی ہے، 5 روپے سمجھ لیں فی یونٹ۔ اس کو ہم لوگ کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں، چاہے گیس ہو، بجلی ہو، اشیاء خورد و نوش کی چیزیں ہوں، جو کہ ایک محنت کش کو اپنا گھر کا چولہا چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس کے خلاف بھی ہم لوگ پروٹیسٹ موومنٹ انشاءاللہ تعالی لانچ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی پارٹیز، ان کے ساتھ ہمارے یہاں پہ لیڈران موجود ہیں، لیاقت بلوچ صاحب ہیں، ہمارے ساتھ اختر مینگل صاحب ہیں، ہمارے باقی ساتھی ہیں، یہ بھی باقی پارٹیز کی لیڈرشپ کے ساتھ میٹنگز کریں گے اور ان کو دعوت دیں گے کہ اس الائنس میں وہ ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ جس طرح کہ پہلے آپ سے یہاں پہ بات کی ہے کہ یہ صرف یہاں پہ موجود پارٹیز کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بات ہے، یہ پاکستان کے آئین کے بارے میں بات ہم لوگ کر رہے ہیں، پاکستان کے آنے والے دنوں میں اور ہمارے نوجوان نسلوں کی مستقبل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، رول آف لا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہمارا قائد، میرا قائد قیدی نمبر 804، ہمارے جتنے سیاسی قیدی ہیں، ملٹری کورٹس کے حوالے سے، آپ کے پولیٹیکل پرزنرز کے حوالے سے، آپ کے مسنگ پرسنز کے حوالے سے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہماری یہ موومنٹ کا بنیاد جو ہے وہ بنی ہے۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں محمود خان چکزئی صاحب یا اختر مینگل صاحب آپ بات کریں گے، آپ بات کریں گے جناب لیاقت بلوچ صاحب۔ لیاقت بھائی آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، مائک ادھر ہے، ادھر
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جماعت اسلامی جو سینٹرل لیڈرشپ اور اس کی مشاورت ہے اس کے مطابق ہم راول پنڈی میں جو پہلا اجلاس تھا اس میں بھی ہم شریک تھے اور آج بھی ہم کوئٹہ میں اس اہم پروگرام اور میٹنگ میں شریک ہیں اور اس کا جو اعلامیہ ہے نکات ہیں اس سے ہمارا بالکل اتفاق ہے. اور اصل بات یہی ہے کہ بھی آئین کا تحفظ اور جمہوریت کو یرغمال بنا لیا گیا ہے اس کی بازیابی ہے اور پاکستان کے عوام جن کو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے اور ان کے کسی مینڈیٹ اور فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا, اس کے لیے ایک بڑی مشترکہ جدوجہد کی ضرورت ہے. اور میں نے قائدین کے سامنے اسی بات کو رکھا ہے کہ جماعت اسلامی میں اس وقت نئے امیر صاحب کا انتخاب ہوا ہے اور اس کے بعد 18 کو ان کی حلف کی تقریب ہے, 19, 20 اور 21 کو ہماری مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہے. انشاءاللہ اسی کے تسلسل میں ہمارا وہ بھی سارے مراحل طے ہو جائیں گے اور 29 تاریخ کا جو اجلاس ہے اس سے پہلے جو کوارڈینیشن کمیٹی اس کے بھی کام مکمل ہو جائیں گے اور جماعت اسلامی بھی اپنے پورے موقف کے ساتھ اس تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس سلسلے میں ہم اپنا ایک حتمی جو نقطہ نظر ہے اپنی شورا کے اجلاس کے بعد. آپ ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. آواز آپ بہت دور ہیں, آواز نہیں آئے گی. آپ ادھر آ جائیں پلیز, آپ ادھر آ جائیں پلیز, آواز نہیں آئے گی. ادھر ہی بیٹھا, آپ ادھر آ جائیں. چھوڑنا نہیں, کہاں چھوڑنا ہے آپ کو؟ میرے چھوڑنے کی صورت بھی کوئی نہیں ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کا بے حد شکریہ. اور جیسا کہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے اس تحریک کا آغاز کیا گیا ہے اور سنی اتحاد کونسل دامے درم سخن ہر لحاظ سے اس تحریک کے ہر دستے کا کردار ادا کرے گی. اور انشاءاللہ دیکھیں بیسک چیز یہ ہے کہ اس ملک کے اندر سول سپریمیسی کو قائم کرنا ہے. آخر کب تک؟ جب ہم انہی بنیادوں کے اوپر چلتے رہیں گے, ہمارے آئینی حقوق پامال ہوتے رہیں گے, اداروں کی کھلم کھلا مداخلت کی بنیاد پر مینڈیٹ چوری کیا جاتا رہے گا, حکومتیں بنائی جاتی رہیں گی اور حکومتیں گرائی جاتی رہیں گی. یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے اور اسی سلسلے کی بنیاد کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو کے بعد اس منطقی انجام پر پہنچے ہیں. یہاں پر بیٹھی ہوئی تمام سینئر قیادت اور تمام اکابرین کہ پاکستان کے اندر آئین پاکستان کو اس کی حقیقی روح کے مطابق بحال کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی حقیقی روح یہ ہے کہ پاکستان میں سول سپریمیسی ہوگی اور پاکستان کے اندر کسی بھی ادارے کو دوسرے ادارے کے معاملات میں مداخلت کا یا جمہوریت میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہوگا, جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا. اور جس طریقے سے ابھی 8 فروری کو انتخابات کے اندر شب خون مارا گیا, عمران خان صاحب کے واضح مینڈیٹ کو چوری کیا گیا, دیگر جماعتوں کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا, اس کے حوالے سے بھی ایک اتفاق رائے یہاں پر پیدا ہوا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے یہ پاکستان کی سیاسی تحریک کے اندر سے ایک بڑی تحریک کے طور پر سامنے آئے گی اور اس کے سیر حاصل رزلٹ سامنے آئیں گے. بہت شکریہ جی, تھینک یو. میزبان تو میں اگلے اجلاس کا ہوں, میں ادھر چلتا ہوں, آپ کھلے ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صافی حضرات, سب سے پہلے تو میں ان تمام معززین کا, مہمانوں کا